ایک دفعہ مصر کے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش ہوا جس نے تمام لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت دلچسپ اور حیران کن واقعہ تھا، اور اس واقعے کو زیادہ تر اہمیت اس لیے ملی کیونکہ وہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی شادی کی رات کا وقت ہوا۔ دلہا دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ گاؤں والے خوش تھے کیونکہ چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی پر تمام غریبوں کی مدد کی اور پورے گاؤں والوں کو اچھے اچھے کھانے پیش کیے۔ جب صبح ہوئی تو چودھری صاحب کی بیوی جب اپنے بیٹے کے کمرے میں اپنے دلہن کو دیکھنے کے لیے گئی تو دیکھ کر چودھری صاحب کی بیوی چیخنے چلانے لگی اور اتنے میں زور سے چیخیں چلائی کہ اسی وقت گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اپنی بیوی کی چیخیں اور اپنی مالکن کی چیخیں سن کر چودھری صاحب اور اس کے ملازمین چودھری کے بیٹے کے کمرے کی طرف دوڑے تو جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، چودھری کے بیٹے کے بستر پر خون سے لت پت کپڑے پڑے ہوئے ہیں، لیکن نہ ہی بستر پر چودھری صاحب کا بیٹا موجود ہے اور نہ ہی چودھری صاحب کے بیٹے کی بیوی اس کمرے میں موجود ہے۔ چودھری صاحب نے قاضی صاحب کی مدد سے ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر محلے میں چودھری صاحب کے بیٹے کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن چودھری صاحب کے بیٹے کا سراغ کہیں نہ ملا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ شادی کے پہلے دن ہی چودھری کا بیٹا اور دلہن کمرے سے غائب ہو گئے۔ بہت تلاش کرنے کے باوجود چودھری کا بیٹا نہ ملا۔ وقت گزرتا رہا اور گاؤں والے آہستہ آہستہ اس بات کو بھول چکے تھے۔ چند سالوں بعد پھر سے اس گاؤں میں ایک غریب کمہار کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ لوہار کا بیٹا تھا۔ چودھری صاحب کا اپنا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن چودھری بہت رحم دل انسان تھا۔ اس نے کمہار کی بیٹی اور لوہار کے بیٹے کو اپنا بیٹا سمجھ کر ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی اور رات کے وقت دلہا اور دلہن کو کمرے میں بٹھا دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہی پہلے جیسا سارا منظر دہرایا گیا۔ جیسے ہی لوہار کی بیوی اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی تو دیکھ کر چیخنے چلانے لگی کیونکہ ان کے بستر پر خون سے لت پت کپڑے پڑے ہوئے تھے۔ نہ ہی لوہار کا بیٹا تھا اور نہ ہی اس کی بہو تھی۔ قاضی صاحب نے پوری تحقیق کروائی، ہر جگہ تلاش کیا گیا، نہ ہی کوئی سراغ ملا اور نہ ہی کوئی ان کے بیٹے اور بہو کا پتہ چلا۔ اب اس واقعے کو گزرنے تقریباً 1 مہینہ ہوا تھا کہ قاضی صاحب کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس میں حکیم صاحب نے قاضی صاحب کو کہا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی کرو، نہیں تو تمہارا بیٹا اس مرض سے جان سے بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات قاضی صاحب نے سنی تو خوش ہونے کی بجائے قاضی صاحب پر یہ بات قیامت بن کر گزری، کیونکہ قاضی صاحب بہت ڈر چکا تھا کہ کہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی تو پھر سے یہ حادثہ میرے بیٹے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ قاضی بہت پریشان تھا۔ اتنے میں گاؤں کا ایک لڑکا مدرسے میں پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ جب اس لڑکے نے اس سارے واقعے کے بارے میں سنا تو وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور کہا، حضور، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں، لیکن اس سے پہلے ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جانا چاہیے۔ تمام گاؤں والوں اس بات کی رضامند ہو گئے اور تمام گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچ گئے اور جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر اس گاؤں میں شادی کی رات ایسا کیا ہوتا ہے اور وہ کون ہے ایسا قاتل جو صرف دلہا دلہن کو قتل کرتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی جس نے ان تینوں مقدموں کا حل نکال کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پڑھے لکھے نوجوان کو کہا کہ اگر تم 3 آدمیوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں میدان جنگ میں چھوڑا جائے تو کیا تم لڑ سکتے ہو؟ یہ سن کر گاؤں والے حیران ہو گئے کہ آخر ایک طالب علم کیسے 3 سپاہیوں سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، جی ہاں حضور، آپ میرا امتحان لے لیں، میں نے آپ کی بہادری کے بہت سے قصے سنے ہیں، لہٰذا نہ صرف میں ایک اچھا طالب علم ہوں بلکہ ایک اچھا سپاہی بھی ہوں۔ سلطان نے اس کا امتحان لیا تو اس نے سلطان کے سپاہیوں کو چند ہی لمحوں میں پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی ترکیب اس نوجوان کو بتائی جس کو سن کر تمام لوگ حیران ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی صاحب اور اس نوجوان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ قاضی صاحب، تم اپنے بیٹے کا نکاح کرو اور سہاگ رات کی رات اپنے بیٹے کی جگہ اس نوجوان کو کمرے میں جانے دینا
اور اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ یہ تمہاری بہو کو ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ اس رات اس راز سے پردہ اٹھ جائے گا۔ آخر دولہے اور دلہن کے کمرے میں کون آتا ہے اور وہ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ قاضی صاحب کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور سلطان کے کہنے پر قاضی صاحب مان گیا۔ قاضی صاحب نے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا اور سہاگ رات کی رات خفیہ طریقے سے اپنے بیٹے کی جگہ اس نوجوان کو کمرے میں بھیج دیا۔ وہ نوجوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس نے قاضی کی بہو کو ساری صورتحال کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لہٰذا جیسے میں کہتا ہوں تم ویسے کرنا۔ اور پھر وہ نوجوان دولہے کے بستر کے نیچے چھپ گیا اور اس دلہن کو بستر کے اوپر سلا دیا، اور اس طرح اس نے بستر کی شکل بنا دی کہ جیسے اس بستر میں دو آدمی سو رہے ہوں۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو کمرے کا دیا بجھا اور کسی کے اندر آنے کی آواز سنائی دی۔ وہ نوجوان کافی چالاک تھا، اسے پتہ چل گیا کہ قاتل کمرے میں پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے بستر پر حملہ کیا تو اس نوجوان نے اسی وقت دیا جلا دیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر اس نوجوان کی گردن پر رکھ دی۔ جب دیے کی روشنی میں دیکھا گیا تو وہ نوجوان جس نے چودھری کے بیٹے اور اس کے بعد لوہار کے بیٹے اور تیسرے نمبر پر قاضی صاحب کے بیٹے پر حملہ کیا، وہ ان کے گاؤں کا ایک چرواہے کا بیٹا تھا۔ جب تمام گاؤں والوں نے صبح اس معاملے کے بارے میں بتایا گیا تو سارے گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ اس کو قتل کرنے کی بجائے سلطان کی عدالت میں لے جاتے ہیں۔ اس کو سلطان کی عدالت میں حاضر کیا گیا اور سلطان نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، سلطان معظم 4 سال پہلے میری شادی ہوئی اور شادی کی رات ہی ڈاکوؤں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور زیوروں کے ساتھ ساتھ میری بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا، چودھری کے پاس بھی گیا تھا، لیکن میری کسی نے مدد نہیں کی تھی اور میری بیوی کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ تو اس دن سے میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں اس گاؤں میں کسی کی شادی نہیں ہونے دوں گا، اور اسی وجہ سے میں نے ان چودھری کے بیٹے اور قاضی صاحب کے بیٹے اور اس لوہار کے بیٹے کو اور دلہن کو اسی رات اغوا کر کے گاؤں کے باہر ایک کھنڈر نما قلعہ ہے، اس میں نے قتل کر کے دفنا دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر تم قاضی صاحب کی بجائے میری عدالت میں آتے تو تمہیں ضرور انصاف ملتا، لیکن تم نے انصاف لینے کے بجائے خود انصاف کرنے کے بارے میں سوچا، لہٰذا تمہیں زندان میں ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ گاؤں اتنی بڑی مصیبت سے دور نکل گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔